اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ عمومی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فیصلوں سے وہ شخص روگردانی کرتا ہے، کتراتا ہے جو خود پسندی کا شکار ہو۔ جو شخص خود پسندی اور انانیت کے مرض میں مبتلا ہو، اس کے سامنے شریعت مطہرہ کا فیصلہ رکھو، اگر وہ فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو یا وہ سمجھتا ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں، فیصلہ میرے خلاف آئے گا، تو وہ روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا، میں حق پر نہیں ہوں، میرا دوسرا فریق حق پر ہے۔ اسے کہا جائے آؤ مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، شریعت کی روشنی میں فیصلہ طے کر لیتے ہیں، جو فیصلہ ہوا قبول کر لیتے ہیں۔ اندر بذات خود سوچتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں میرے خلاف فیصلہ آ جائے تو کہتا ہے کہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ حقیقت بات یہ ہوتی ہے، یا کہا جائے ایسا کرتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، جو فیصلہ کر دے قبول کر لیں گے، پھر اندر نفس ہی نفس میں کہتا ہے کہ کس طرح ایک مولوی میرے خلاف فیصلہ سنائے گا، خود سمجھتا ہے کہ میں حق پہ نہیں ہوں، کس طرح فلاں اتنا کمزور ہے اور میں کون ہوں، میرے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اگرچہ وہ فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا کیوں نہ ہو، روگردانی کر لیتا ہے نا، خود پسندی اور انانیت کی وجہ سے۔ انانیت اور خود پسندی جو بہت بڑی روحانی بیماری ہے، کتابوں میں اس کی چند علامتیں لکھی گئی ہے۔ نمبر 1، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ حق بات کہہ دی جائے ٹھکرا دیتا ہے، نہیں مانتا، لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ خود پسندی کی علامت ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، تکبر ہے نا، گناہ کبیرہ ہے خود پسندی۔ نمبر 2، دانش مندوں اور فضلاء سے مشورہ نہیں لیتا۔ دانش مند، علماء کرام، فضلاء جو بھی قدم اٹھاتا ہو، انسان کو چاہیے کہ اس سے فیصلہ لے، ان سے مشورہ لے، دانش مندوں سے مشورہ لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، شریعت کی روشنی میں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ مشورہ نہیں لیتا کسی سے، خود اپنی مرضی کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ نمبر 3، اپنی اطاعت کو بہت زیادہ خیال کرنا۔ اپنی اطاعت کیا مطلب؟ میں گھر کا بڑا ہوں، یہ میری نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ میرا چھوٹا بھائی میری بات کیوں نہیں مانتا؟ میرے ماتحت جو علاقے کے چھوٹے ہیں، بستی کے، وہ میری باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو کس قدر اپنے بڑوں کی فرما برداری کر رہا ہے، پہلے تو یہ سوچو، تم نے کتنی باتیں مانی ہے ان کی، کہ اپنی اطاعت کا بہت زیادہ خیال ہے، اپنی فرما برداری کا۔ اور نمبر 4، اپنے علم پر فخر کرنا کہ میں ہی بس بہت کچھ ہوں۔ کوئی علمی بات اس کے سامنے رکھو، منہ پھیر دیتا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہے، اعلان ہوتا ہے تعلیم کا کہ بیٹھ جاؤ، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، ہم نہیں بیٹھتے، بس چلے جاتے، کیا فائدہ؟ تو اپنے علم پر فخر کرنا انانیت اور خود پسندی کی علامت ہے۔ طعن و تنقید کرنا، دوسروں پہ تنقید کرنا۔ اور نمبر 6، حسب نسب اور خوبصورتی پر اترانا، تکبر کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں حسب نسب کا اعتبار نہیں ہے، نیک اعمال کا اعتبار ہے۔ حدیث کے حوالے سے ہم احترام کریں گے،
ٹھیک ہے، انسانوں میں اس کا احترام ہوگا، لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ تو اپنے حسب نسب پہ غرور اور تکبر کرنا، میں تو خان ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میرا تعلق بڑے خاندان کے ساتھ ہے، تو یہ خود پسندی کی علامت ہے۔ نمبر 7، متقی اور پرہیزگار علماء کی شان میں کمی کا خیال کرنا، یعنی علماء کو جو پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ بھی شرط ساتھ لگائی گئی، کیونکہ ایسے علماء بھی ہیں، جانتے بھی ہے، علم بھی ہوتا ہے، پھر بھی گمراہی کے مراکز میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی غلط امور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عالم دین ہو کر سود کر رہا ہوتا ہے، عالم دین ہو کر وہ کیا ہے، بیمہ پالیسی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو متقی اور پرہیزگار علماء کی شان میں کمی خیال کرنا، یہ بھی انانیت اور خود پسندی کی علامت ہے۔ نمبر 8، اپنے آپ کی تعریف کرنا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ بعض دفعہ ادھر کوئی پوچھ لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے، دوسروں سے پوچھنا، تو تہجد پڑھتا ہے، تو نوافل پڑھتا ہے، تو فلاں، تو تلاوت کرتا ہے، اگر وہ بتا دے ہو سکتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائے۔ یہ اپنے آپ کی تعریف کرنا ہے، یعنی میں تو یہ کر رہا ہوں سب کچھ۔ اور نمبر 9، گناہوں کو بھلا دینا اور اسی پر قائم رہنا۔ کتنی گناہ کی ہے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے انسان جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ پہنچتا ہے، سونے سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے دن بھر خیال کرے، سوچے کہ میں نے کس قدر گناہیں کی ہے، کتنے نیک اعمال میں نے کیے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں تو اللہ سے درخواست کر لے، باری تعالیٰ قبول فرما۔ اگر گناہ کیے ہوں، ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 10، غلطی کو بار بار دہرانا، غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ اگر غلطی تسلیم کر لی، پھر تو لوگ کہیں گے کیا کہ یہ اتنا، وہ دیکھو نا یہ غلطی کر رہا ہے، یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، تو غلطی بار بار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 11، کمال درجے پر پہنچنے کے گمان سے اطاعت و فرمانبرداری میں کمی کرنا، اطاعت و فرمانبرداری میں کمزوری دکھانا، کہ بھائی ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہے، بہت ساری عبادت کرتے رہتے ہیں، بس پھر عبادات میں، نیک اعمال میں کمزوری دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انانیت اور خود پسندی کی علامت ہے۔ زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، 1 انچ ہم ادھر ادھر نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم کے دوسری آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں سے، مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو جو جن پہ تم خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے، وہی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اور آگے فرمایا، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں اس طرح کرنا، یعنی جو باتیں کر رہا ہے اور اس پہ عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جن پہ تم عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا جس طرح ہم نے اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کر لیا، تو ہم نے حضور علیہ السلام کے ہر فیصلے کو بھی ماننا ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ